کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو ہدایت مل جائے تو سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور اس کے لیے قرآن شریف کی تیسرے سپارے میں سورۃ العمران جب شروع ہوتے ہیں پہلے رکوع میں اس کا یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا سارے وقت عبادت میں گزار دیتے ہیں، مگر ایسا اس کو شیطان ایک ایسا داؤ لگا دیتے ہیں کہ ایک داؤ کے ساتھ اس کا ایمان کو سلب کر دیتے ہیں اور ایمان سے اس کو خالی کر دیتے ہیں۔ آپ نے کتابوں میں یہ واقعہ تو مشہور واقعہ ہے، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ایک جامع مسجد کا مؤذن ہے، اس نے 30 سال یا 25 سال اتنی مؤذنی کی، ایک سپیکر خراب ہوا اور اوپر چڑھا۔ جب اوپر چڑھا تو سپیکر خراب کو جب صحیح کرنے کے لیے دیکھا کہ عیسائی کی بیٹی ہے اور وہ اس کے اوپر وہ عاشق ہو گیا، دل فریفتہ ہوا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ ان کا رشتہ ہمیں دے تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو عیسائی بننا پڑے گا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں عیسائی بنتا ہوں، اور اسی طریقے سے جب اتر رہا تھا تو پیر سلپ ہوا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ دعا اس وجہ سے آپ سے خصوصی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دعا کا اہتمام کریں کہ ہمارے سارے زندگی نام مسلمانوں میں لکھ کر آخر میں ہم کافروں کے پیرس میں نہیں اٹھے۔ وہ یہی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کا اہتمام کرے صبح اور شام، انشاءاللہ ان پریشانیوں سے اور ایمان کے ضائع ہونے سے بچ جاؤ گے۔ اب امام راضی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شیطان کا کیسا مکالمہ ہوا، اور شیطان نے ان سے 101 سوال کیا۔ یہ آج کل لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بیعت کیوں کرنا چاہیے اور بزرگوں کے صحبت میں کیوں بیٹھنا چاہیے، بس قرآن مل گیا، حدیث مل گیا، نمازیں مل گئی، کیا ضرورت ہے۔ اب امام راضی رحمت اللہ علیہ کا جو تفسیر ہے دنیا اس کو مانتی ہے کہ وہ جو تفسیر لکھی ہے وہ تفسیر ایسا تفسیر ہے کہ جو دوسرے تفسیروں میں جہاں بات ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اس نے اس کے اوپر تفسیر لکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس بندے کے سامنے جب وہ آیا، شیطان مرد جس وقت نظر کے حالات ہے، شیطان سامنے آیا، شیطان نے ان کو کہا کہ بھائی تم خدا کو کیسے مانتے ہو؟ اس نے کہا خدا نے زمین بنایا، آسمان بنایا۔ کہا یہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا، یہ تو نمرود بھی کہتا تھا، یہ تو فرعون بھی کہتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق بنائی، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ وہ شیطان اس کے دلیل کو توڑ دیتے تھے۔ اب ایک مرتبہ وہ جب یہ اس حالات میں تھے تو ان کے شیخ کو وہ ہوا، کشف ہوا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ ماجرا ہے۔ اب ہاتھ میں لوٹا لے کے وضو کر رہا ہے، اس نے وہ لوٹا اٹھا کے جلال میں پھینک دیا اور کہا کہ امام راضی شیطان کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ جل جلالہ کو بغیر کسی دلیل کا مانتا ہوں۔ جب یہ بات یہاں شیخ کی زبان سے نکلنی تھی اور وہاں کیا ہوا، وہاں اس کی زبان سے جاری ہو گئی اور خاتمہ بالایمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے انسان کو جو وظائف کرتے ہیں، میں دوسرا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، جو وظائف کرتے ہیں اپنی طرف سے وظائف کرتے ہیں، 1000 مرتبہ کرتے ہیں، ان کی تاثیر اتنی نہیں ہوتی جتنا یہ کسی شیخ کسی بزرگ اس سے کوئی وظیفہ لیتا ہے، اور وہ وظیفہ جب ان کو دیتا ہے، وہ وظیفہ اگر وہ ایک بار پڑھتا ہے تو جتنا فائدہ اس کو ایک بار ہونے میں ہوتا ہے وہ اس کو 1000 بار میں نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب کا بیان ہے، وہ خود فرما رہے تھے کہ میں 20 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم پڑھتا تھا اور جاتا تھا، مگر میرے گھر
گھر سے ایک نیچے کائی تھی، اس کائی سے جب میں جاتا تھا، دوسرا راستہ لمبا تھا، جب میں اس سے جاتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی بندہ دوڑ رہا ہے اور مجھے پسینہ پسینہ ہوتا تھا۔ میں جب پیچھے دیکھتا تھا تو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی مجھے محسوس، میں نے اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے یہ شکایت کی۔ حضرت شیخ نے مجھے کہا کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا تو کرسی پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ فرمانے لگے اس کے بعد دوبارہ مجھے آج تک وہ شکایت نہیں ہوئی۔ تو استاد اور شیخ کی اجازت، ہمارے شیخ بھی ایسا شیخ ہو جس کا سند اور جس کا بدنی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہو، ان کا سلسلہ ان سے جا کے ملتا ہو، تو یہ ان چیزوں کا سارے فوائد ہے کہ ہم ان کو کیا کریں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، زندگی ہمارا آسان ہو جائے گی، ایمان ہمارا محفوظ ہو جائے گا۔ اب شیخ کے بیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک واقعہ۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس بندے نے عرض کیا، حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بیعت ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت سی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس ریاضت سے جب تک آپ گزرو گے نہیں تو ایسے بھرے ہوئے مٹکے کے اندر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس بندے نے بات نہیں مانی، اس بندے نے اپنا ضد پہ اڑا ہوا اور اپنا ضد کیا، مگر وہ اپنے ضد سے نہیں ہٹا۔ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے دل کی طرف انگلی بڑھائی اور اللہ کا ضرب لگایا، اسی وقت وہ بندہ مر گیا، یعنی اس کا دل پھٹ گیا۔ اس کے اوپر کیس ہوا اور جب کیس ہوا تو چلے گیا۔ جب عدالت میں پیش ہوا تو جج نے ان کو کہا کہ آپ نے بندہ مارا۔ فرمایا میرے واقعے کو سن لو۔ سارے واقعے کو سنا۔ جج نے کہا اگر تم سچا ہو تو میرے ساتھ ایسا کر لو۔ جب اس نے کہا بھائی ایک کا تو قتل میرے سر ہو گیا، اب دوسرے کے قتل، کہا مجھے لکھ کے دے دو میں کر کے دیتا ہوں۔ جب لکھ کے دیا، جب اس نے جج کی طرف انگلی بڑھائی تو جج کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک دم کرسی سے نیچے گرا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا۔ فرمایا یہ اللہ کی ولی ہے، ان کی بات سچی ہے، ان کی بات حق ہے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، یہ تو میرے ساتھ یہ واقع ہوا، اس وجہ سے یہ بندے کے ساتھ ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی پیر مرشد کے پاس جاتا ہے، اس کو وہ اپنے مرضی سے، جب تک ان کے دل کی طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے تو ان کو کوئی چیز تعلیم نہیں کرتا۔ یہ ایک واقعہ تھا، میں نے کہا آپ کو بتا دو تاکہ آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔